میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہو۔ ہاں، واپس فوجی بن جاؤ، واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں۔ شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں اپنی رائے دینے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں۔ پاکستان کو پاکستان کی ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا، عوام نے بنایا، قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے، اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا ہے۔ پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے۔ سن 1971 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی۔ تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا تھا۔ ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں، اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں رینگتی۔ معاملات کو ٹھیک کرو۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے پوزیشن پر واپس چلے جاؤ۔ اور میں یہ بھی آج آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ آپریشنوں کے نام پر ہمیں اپنی خیر خواہیاں مت دکھاؤ۔ تم نے 2010 سے آپریشن شروع کیے، آج 2024 ہے، 14-15 سال ہو گئے۔ ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا، قبائلوں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا، قبائل کے شملے تم نے گرا دیے، قبائل کی پگڑیاں تم نے اچھال دی۔ یہ تو جمعیت علماء اسلام تھی جس نے قبائل کا جرگہ بنا کر، قبائل کا نمائندہ بن کر اپنا موقف دیا تھا، اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ آپ نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے بعد، آپ نے قبائلی علاقوں میں آپریشن کا فیصلہ کیا، اور میں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے۔ میرا یہی گناہ تھا، اور اگر میری رائے غلط تھی تو پھر آج تک دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ پھر آج تک دہشت گرد کیوں موجود ہیں؟ تم نے افغانستان کی سرحد پہ باڑ لگایا، خود باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ اب ہم نے باڑ لگا دیا ہے، کوئی شخص نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر آ سکے گا۔ تو 40,000 لوگ ادھر گئے، 20 سال وہاں لڑے، اور پھر تمہارے باڑ کو اڑا کے واپس آ گئے۔ آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے اگر آپ میرے واقعی محافظ ہیں تو؟ اگر آپ میرے محافظ ہیں تو آج پھر کیوں میں اس مشکل سے گزر رہا ہوں؟ آج میرے راستے پھر غیر محفوظ کیوں ہیں؟ آج میرے گلیاں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ آج میرے ملک کے شہری کیوں غیر محفوظ ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے آپریشن کے حوالے سے جو اس وقت تحفظات دیے تھے وہ ٹھیک تھے، اور آپ نے جو ہمیں امن و امان کا اطمینان دلایا تھا، تم اپنے دعووں میں غلط ثابت ہوئے ہو۔ 1-2 دن قبل افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی، اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ہم آئین کی زبان میں بات کر رہے ہیں،
तुम आइन को कबूल कर लो, आइन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आइन के मुताबिक जनरल रहो, आइन के मुताबिक फौजी रहो, मैं सबसे ज्यादा आपका एहतराम करने वाला हूं। अगर मैं फौजी नहीं बन सकता, अगर मैं फौज की वर्दी नहीं पहन सकता और मेरे लिए जायज नहीं है, मेरा आइन और कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, आप कौन होते हैं कि मेरा लिबास पहनकर सियासी मैदान में आकर सियासी किरदार अदा करो? नारे तकबीर। फिर कहता है कि इलेक्शन के हवाले से फौज का कोई रोल नहीं। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं कि आइन में, कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे। और मैं भी मानता हूं कि आइन और कानून के रू से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन ये सारा रोला ही तेरा है। ये रोला तेरा है। कहता है फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है, फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हाँ, मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते, इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, ISI के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुख्तदरा को भी जानता हूं, मैं और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया है। पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए, तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर